نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ پچھلے دن پر، جس کا ساتھی شیطان ہوا تو برا ساتھی ہوا۔ لہٰذا قرآن پاک میں بھی اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ عبادت، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہوں، نفلی عبادات ہوں، روزے ہوں، نفلی روزے ہوں، اس قسم کے جتنے بھی معمولات ہیں، کسی بھی عمل کے اندر لوگوں کو دکھلانا اور لوگوں سے اس کی داد پانا، یہ کبھی بھی سوچ اور تصور نہ ہو، وگرنہ ایسا عمل جو دکھلاوے پر مبنی ہوگا اس کی جزا نہیں ملے گی، بلکہ وہ بندہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب چند حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کیسا ہوگا، اس کی جو نشانیاں پہلے سے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ ابھی جاری تھا معاملہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جس کا دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے، نماز کو لمبا کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک خفی فرمایا۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اس حدیث مبارک کو امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ریا ہے، ریاکاری، دکھلاوا۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے جو اس مضمون کی حدیث لکھی اس کے اندر یہ الفاظ زائد ہیں کہ جس دن بندوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ریا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کو عمل کرتے تھے، جا کر دیکھو کہ وہاں تمہیں کوئی بدلہ اور خیر ملتا ہے۔ تو جن کے اللہ کے لیے کیا ہے تو مالک کریم بہتر جزا عطا فرمانے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ اس کی جزا ضرور دیکھے گا۔ لہٰذا اگر لوگوں کے لیے عمل کرتا رہا ہے تو کہا جائے گا جاؤ اب ان لوگوں کے پاس اور دیکھو کہ تمہیں وہاں سے کوئی چیز ملتی ہے کہ نہیں۔ تیسری حدیث مبارک سماعت فرمائیے گا۔ یہ حدیث شریف بھی امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر نقل کی ہے۔ ابو سعید ابن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ جس نے کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اور اس کام میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یہ باقاعدہ میدان حشر میں ندا دی جائے گی۔ وہ حاجی ہے، وہ نمازی ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، وہ زیادہ تلاوت اور ذکر فکر اور لمبی تسبیحاں کرنے والا، اس لیے سے کہ لوگ دیکھ کر اس کو نیک سمجھیں، تو کہا گا جاؤ اب ان سے بدلہ لو، ہمارے دربار میں تمہارے اعمال کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ تم نے ریاکاری کا، دکھلاوے کا، شرک اصغر کا ارتکاب کیا ہے۔ چوتھی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، میں تمام شرکاء میں شرکت سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، میں اس کو شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا، یعنی اس کو کوئی ثواب نہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہوں، وہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے عمل کیا ہے۔
5ویں حدیث سماعت کیجئے گا، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس کو روایت کیا۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال، یہ مال کی جمع، تمہارے مال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، کم دیا کہ تھوڑا۔ اللہ کریم تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اس بات پر حضرات صوفیہ کرام رحمہم اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ اے بندے، جس چیز پر اللہ نگاہ فرماتا ہے یعنی دل، اس دل کو تم نے برے خیالات سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، حسد، کینے، بغض اور عناد سے بھرا ہوا ہے، اور باقی وجود کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چہرے بچھرے کی شائننگ کے پیچھے بھاگتا ہے، سوٹڈ بوٹڈ رہنے کی تمنا رکھتا ہے، لیکن مالک جس چیز پہ نظر فرماتا ہے اس گھر کو صاف کیوں نہیں کرتا کہ یہ کوڑا کرکٹ، یہ گندگی اور غلاظتیں دل سے نکل جائیں اور دل کا آنگن صاف ہو تاکہ رحمت کی نظر پڑے تو وہ دل آباد ہو جائے۔ 6 حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ بخاری و مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنانے کے لیے کام کرے گا، ایک ہے ریاکاری اور دوسرا ہے سمعہ، سنانا، جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا، اور جو ریا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ریاکاری کی سزا دے گا۔ 7ویں حدیث سماعت کیجئے، امام طبرانی اور امام حاکم نے اسے نقل کیا، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاکاری کا ادنا مرتبہ بھی شرک ہے، تھوڑی سی تھوڑی ریاکاری بھی ہے تو وہ بھی شرک ہے، اور تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے، اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جائیں، وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ تو تھوڑی سی ریاکاری کو بھی شرک اصغر فرمایا گیا، اور ان بندوں کی تعریف کی گئی کہ جو مخفی رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں، لوگ ان کو جانتے تک نہیں ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں ان کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بعض لوگ پراگندہ حالت، بکھرے بال، شکستہ کیفیت ان کی، کہ وہ کہیں بیٹھیں تو کوئی ان کو منہ نہ لگائے، اور اگر وہ کسی بستی و علاقوں محلہ سے غائب ہو جائیں تو کوئی اس کی تلاش و جستجو نہ رکھے۔ لیکن فرمایا ان بندوں کا اللہ کریم کے دربار میں یہ مقام ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سفر حج پر روانہ ہوئے تو پہلے سے وہاں پر شہرت تھی کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس قافلے میں اللہ تعالیٰ کا مشہور ولی مالک بن دینار بھی آ رہا ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی کہ میں تو اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ آپ نے سنا حضور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں ایک بار بھی اس کے لیے پیدل نہ چلا ہوں حج کے لیے۔ تو یہ حج جو ہے ہمارے ہاں تو ایک اسٹینڈرڈ شو کیا جاتا ہے کہ جناب ہم بس حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، یقیناً یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کی جزا مغفرت اور جنت ہے۔ لیکن جو خواہشیں من میں پیدا ہوتی ہیں کہ بس جناب ہم تو بہت بڑے حاجی ہو گئے اور بار بار عمرہ کرنے والے ہو گئے، اللہ والوں کی یہ سوچ نہیں تھی۔ اولیاء اللہ کی جو ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مجرم جو ہے
وہ مالک کے دربار میں جا رہا ہے۔ وہ ایسے تصور اور سوچ کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضریاں جو تھے کیا کرتے تھے۔ امام عاشقاں مجدد دوراں سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ در اقدس پر مدینہ منورہ میں عرض کرتے ہیں، اور کیا خوب انداز ہے ان کی بارگاہ میں عرض کا، بارگاہ اقدس میں عرض کا، فریاد کا، آہوں فغاں کا، عاجزی اور انکساری کا۔ اور وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک منزل، یعنی آپ کچھ کہہ لیجئے کہ کچھ فاصلہ جب مکہ المکرمہ کا رہ گیا تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے سے الگ ہو کر پہلے سے مکہ شریف پہنچ گئے۔ تو وہاں لوگ انتظار میں تھے اس قافلے کا، تو حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت نے فرمایا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا جی قافلہ آ رہا، اس میں ایک اللہ کا ولی ہے۔ کہا وہ ولی کون ہے؟ کہا مالک بن دینار ہے۔ کہا وہ تو پرلے درجے کا گناہ گار آدمی ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا وہ اللہ والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اپنی زبان سنبھالو، خبردار تم نے اس اللہ کے نیک بندے کے بارے میں کسی قسم کی ہرزہ سرائی کی۔ اور بعض تو آگے بڑھے اور دست و گریباں ہوئے اور حضرت کو زد و کوب کیا، جس سے حضرت مالک بن دینار بہت زیادہ گھائل ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ اسی اثناء میں وہ قافلہ پہنچ گیا جس کی سب کو شدت سے انتظار تھا۔ تو جب ان میں سے بعضوں نے مالک بن دینار کو زخمی حالت میں دیکھا اور یہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ حضرت کہاں ہے، تو کہا حضرت تو وہ ہیں جن کو تم نے مارا پیٹا ہے۔ تو پھر وہ آئے اور معافی تلافی کرنے لگ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے نفس کو اس انداز پہ سزا دیتے تھے، ملامت کے شعبے میں کبھی کبھی داخل ہوتے تھے، لیکن یہ شہرت اور دکھلاوے کو کسی صورت بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کا صدقہ ہمارے حالوں پہ کرم کرے اور ہمارے دلوں کو بھی خلوص کی نعمت عطا فرمائے۔ اب آئیے 8ویں حدیث پاک سماعت کر لیجئے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ حضرت معاذ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے قریب روتے ہوئے پایا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا معاذ تم کیوں روتے ہو؟ کہا کہ ایک بات میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی، وہ مجھے یاد آتی ہے تو بہت رلاتی ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بات ہمیں بھی سناؤ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں، پرہیزگاروں، چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے کہ وہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، لیکن ان لوگوں کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر غبار آلود تاریک سے نکل جاتے ہیں، یعنی یہ مشکلوں اور بلاؤں سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں بھی مخفی لوگوں کا، بڑے بڑے لوگ مخفی رہے اور ان کے بڑے مقام اور مرتبے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا۔ لیکن اب یہاں ہمارے پلے ہوتا کچھ نہیں ہے اور ہم شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، جبکہ ہم کچھ بھی نہیں، اور جو بہت کچھ تھے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آئیے 9ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا اور ابو تمیمہ روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں کے پاس حاضر تھا تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، اور انہوں نے نصیحت کے دوران فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہو تو بیان کریے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سنائے گا، یعنی سزا دے گا، اور جو مشقت ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر مشقت ڈالے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں وصیت کیجیے۔
فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا قبر کے اندر، سب سے پہلے۔ لہذا جس سے ہو سکے کہ پاکیزہ مال کے سوا کچھ نہ کھائے وہ یہی کرے، اور جس سے ہو سکے کہ اس کے اور جنت کے درمیان چلو بھر خون حائل نہ ہو وہ یہ کرے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ کیا شاندار وصیت ہے کہ سب سے پہلے قبر کے اندر پیٹ سڑے گا، یہ پھولتا ہے پھر پھٹتا ہے پھر کھلتا ہے، تو فرمایا کہ کوشش کرے کہ رزق حلال ہی کھائے، اسی پر قناعت کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، مسند احمد میں ہے، اور حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے سنا کہ جس نے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے ساتھ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے ساتھ صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سب گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، اگرچہ یہ شرک بتوں کی پوجا والا شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ ایسی نیت ہوتی ہے کہ دوسرا دیکھے اور مجھے نیک سمجھے، یا دوسرا دیکھے تو مجھے نیک سمجھ کر کوئی فائدہ دے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عمل کرتے ہوئے غیروں کو دکھانے اور سنانے کا خیال جب پیدا ہوتا ہے اور بندے کی نیت یہ ہو جاتی ہے تو یہ عمل عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ریاکاری شرک اصغر کہلاتی ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے، یہ 11ویں نمبر پر حدیث شریف ہے، امام احمد نے انہی سے روایت کیا۔ یہ رو رہے تھے حضرت ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی تھی، وہ یاد آ گئی اور اس نے مجھے رلا دیا۔ گرامی حضرات آپ غور کریں، پہلی بات حضرت ابو ذر کی تھی کہ وہ روضہ انور کے پاس رو رہے تھے، اب یہ ابن اوس ہیں، یہ رو رہے ہیں، اور دونوں سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو یہی فرماتے ہیں کہ محبوب کی بات یاد آ گئی۔ یہ الفت و محبت کا صحیح معیار ہے کہ محبوبوں کی بات کو کبھی اگنور نہ کیا جائے، اور پھر محبوب خدا کا فرمان ہو تو پھر تو اسے حرز جاں بنانا چاہیے۔ فرماتے ہیں وہ بات کون سی ہے جس کو سن کر یہ رو رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا ہاں، مگر وہ لوگ آفتاب و مہتاب، سورج اور چاند اور پتھر اور بت کو نہیں پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے، اور شہوت خفیہ یہ کہ صبح کو روزہ رکھے گا پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دے گا۔ تو فرمایا اس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف اور اندیشہ ہے، اور یہ حضرات یاد کر کے رویا کرتے تھے، اپنے آپ کو ایسے امور سے بچایا کرتے تھے۔ 12ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، اور یہ حدیث شریف بندے کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور امام مسلم نے اور نسائی نے اس کو اپنی کتب احادیث میں نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید ہوا ہے، سب سے پہلے شہید ہوگا، وہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شہید ہونے والے کو اپنی نعمتیں دریافت کرے گا، یہ میں نے تمہیں دیا، تو وہ نعمتوں کو پہچانے گا، یعنی اقرار کرے گا، ہاں مالک تو نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، بتا ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا، کیا عمل لے کر آیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، مولا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا، جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو لوگوں نے کہہ لیا۔ حکم ہوگا
کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا، وہ حاضر کیا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دریافت کرے گا، اور وہ اقرار کرے گا کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ مالک فرمائے گا ان نعمتوں کے بدلے میں تو کیا لے کر آیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ اللہ کریم کے حضور میں عرض کرے گا، میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔ مالک کریم ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، سو لوگوں نے تجھے عالم کہا، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے تیرے حسن قرأت کی تعریفوں کے پل باندھے۔ حکم ہوگا فرشتوں اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم کے اندر گرا دیا جائے۔ پھر تیسرا شخص اللہ کے دربار میں لایا جائے گا جس کو مالک کریم نے وسعت دی ہے، ہر قسم کا مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں دریافت کرے گا، وہ ملنے والی تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ عرشوں کا مالک فرمائے گا میں نے تمہیں یہ نعمتیں دیں، تو کیا لے کر آیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہے، مگر میں نے اس رستے میں تیرے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ رب العزت اس مالدار سے فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا۔ لوگوں نے تیری سخاوت کے ڈنکے بجائے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ کریم سے ہم عافیت کے سوالی ہیں، مالک ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے اور دکھلاوے سے بچائے، محفوظ رکھے۔ ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کولو کے بیل کی طرح کہ جس کی آنکھوں پر کپڑا پٹی یا کھوپے، ہم اس کو پنجابی میں کہتے تھے، بڑے چمڑے کے سی کر اینک نما لگا دیے جاتے تھے، اور بیل چلتا جا رہا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے، اور وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں نے بہت مسافت کو طے کر لیا اور میں اب کہیں نہ کہیں منزل پہ پہنچا ہوں گا، لیکن جب اس کو روک کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی محدود سے کمرے میں پاتا ہے۔ ریاکار کا انجام کار بھی یہ ہوگا کہ وہ نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنتی تصور کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نجات یافتہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، بلکہ نجات یافتہ قرار دے چکا ہوتا ہے، مگر جب آنکھ کھلے گی، وہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا، تو جب آنکھ کھلے گی تو اپنے آپ کو پائے گا کہ بیکار وقت گزار آیا اور خرچہ بھی کیا، جان بھی دی، علم پڑھا بھی، پڑھایا بھی، لیکن افسوس کہ ریاکاری اور دکھلاوے کی جو سوچ تھی اس نے اس کو برباد کر دیا، اور انجام کار یہ ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے، یہ 13ویں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو جب الحزن سے۔ یہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اس قدر شدید عذاب والی یہ وادی ہے جہنم میں کہ دوزخ بھی اس سے دن میں کتنی مرتبہ؟ فرمایا ہر روز 400 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اور آگے فرمایا اس میں قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں اور خدا کے بہت زیادہ مبغوض، یعنی جن پر بہت زیادہ غضب ہوا، وہ قاری ہیں جو امراء کی ملاقات کو جاتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ، والعیاذ باللہ تعالی۔ اتنا سخت عذاب اور اتنی شدید ترین وحشت اور تکلیف کی وادی، اور ڈالے کون جا رہے ہیں؟ قرہ۔ اور بدترین اس کو فرمایا جو امراء کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ اب امراء سے ملاقات کرنا کیا جرم ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ملاقات کرنے کس لیے جا رہا ہے؟ سرمایہ دار طبقے کے دسترخوانوں پر جھوٹی سچی تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے، اس کی برائی کو اچھائی قرار دینے کے لیے، اور اپنے علم اور اپنی قراءت پر چند نوالے پانے کے لیے، تو یہ بات تو بالکل خود آئینہ ہو گئی کہ وہ واعظ نصیحت کے لیے نہیں گیا، وہ تنبیہ کے لیے نہیں گیا۔ امراء نازک مزاج ہوتے ہیں، اکثر تعریف پسند ہوتے ہیں، خود نمائی و خود ستائشی کے دل دادا ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کی شہرت کا اور نیک نامی کا اور چرچے کا سبب بنے، اور یہ پیسہ لگائیں گے اور وہ ان کی دھوم مچائیں گے، اور جب یہ کام دین کے عنوان سے ہوگا تو یہ عمل انتہائی بدترین اور ناقابل قبول، اور رزلٹ جب الحزن کے اندر، جہنم کی وادی کے اندر ایسے لوگوں کو گرایا جائے گا۔ ویسے کوئی تربیت کے لیے جا رہا ہے، نیک بات کی دعوت دینے جا رہا ہے، بری بات سے منع کرنے جا رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، یا صرف ایک ایز اے مسلم اس کی خیرخواہی کے لیے ملاقات کو جا رہا ہے، اس میں بھی جرم نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں یہ کہ امراء کے دسترخوانوں اور محلات کے اندر کہیں یہ اپنا دین تو نہیں بدلتا، اپنا نظریہ تو تبدیل نہیں کرتا، اس کے ابرو کے اشارے پر شریعت مطہرہ کے احکامات کی مخالفت پر آمادہ تو نہیں ہوتا۔ ایسا ہوگا تو انجام یہ جو حدیث میں بیان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ اور مامون رکھے۔ 14 نمبر حدیث شریف، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں اور امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا، حضور جان نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے عمل سے آراستہ ہو اور وہ نہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے نہ آخرت کا طالب ہے، اس پر آسمان اور زمین میں لعنت ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ 15ویں حدیث پاک سماعت کیجئے گا، اس کو حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں نقل کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے جو چکنے پتھر پہ چلتی ہے۔ چیونٹی کی چال کی تو ویسے آواز نہیں ہوتی، سننے میں نہیں آتی، اور چکنا پتھر ہو تو کوئی اس کا چلنے کا تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی باریک سے باریک خیال بھی قلب کے اندر بندے کے وارد ہوتے ہیں، کرنے کی راہ ہوتا پر نیت کو بیچ میں لا کر دکھلاوے کی جو قینچی ہے اس کے نیچے کتر کتر کرنے لگ جاتا ہے، اور سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ایک اور حدیث شریف سماعت کیجئے، امام احمد بن حنبل نے اسے مسند میں نقل کیا، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو شرک سے بچو کیونکہ وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، شرک سے کیسے بچیں؟ ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ یہ دعا، اس کا ترجمہ سنیے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر یعنی جانتے ہوئے ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، اور ہم اس سے بھی استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ قادریہ رضویہ میں جو مرید ہیں، اپنے شجرہ شریف میں اور الوظیفۃ الکریمہ میں یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا
تلقین کی ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا اللہ رب العزت کے دربار میں فریادی بنا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے گا، اور یہ حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صاحب کوثر شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے اور محل جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے دیکھیں گے، پکارا جائے گا انہیں واپس کرو، جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے، ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی۔ آپ ہی سوچئے کہ جنت کے قریب پہنچ کر خوشبوئیں بھی آنے لگ جائیں اور اندر کی نعمتیں بھی ہوں، اور یوں لگے کہ بس اب ہم انٹر ہونے لگیں، اور ایسے میں آواز آ جائے کہ ان کو واپس بھیجو، یہ جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ حسرت و ندامت ہوگی۔ یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا، ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو یہ ہم پر آسان ہوتا۔ یعنی ہمیں ویسے جہنم میں ڈال دیا جاتا تو شاید یہ آسان ہوتا، لیکن جنت دکھا کر پھر واپس کر دیا گیا، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، ہمارا مقصد ہی یہ تھا اے بدبختو، جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے، جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پہ ظاہر کرتے۔ لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہیں کی، لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے، لہٰذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 18ویں حدیث پاک سن لیجئے، ترمذی میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جس کی نیت طلب آخرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا، یعنی جسے آخرت کی طلب ہے نا، اللہ اس کے دل کے اندر بے نیازی ڈال دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کی حاجتیں پوری کر دے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ اور طلب دنیا جس کی نیت ہو کہ بس ہر عمل کے بدلے میں دنیا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فقر و محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو متفرق کر دے گا، اور ملے گا وہی جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو آخرت کے لیے، اور جب آخرت کے لیے عمل ہوگا نیک عمل ہوگا، اور نیک عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کریم کی رضا کے لیے۔ تو جب خالص لوجہ اللہ اللہ کریم کی رضا کے لیے کرے گا تو سرکار فرماتے دل میں غنا پیدا کرے گا، حاجتیں اللہ اس کی پوری کرے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ حضور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ و اردہ فتوح الغیب شریف میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ مالک فرماتا ہے، میرا ہو جا، دنیا تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، اور مجھ سے منہ موڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو پھر تجھے دنیا کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ چند نیکیاں ہم سے ہوتی ہیں، مختصر نیک اعمال ہم سے ہوتے ہیں، وہ بھی خالص نہیں ہوں گے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، اس میں بھی ہمارا تصور یہ پیدا ہوگا کہ لوگ ہمیں حاجی، نمازی، نیک اور صالح اور متقی اور ولی اور درویش اور صوفی اور بزرگ قرار دیں، ہماری وہ خوبیاں بیان کریں جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں ہیں، سرے سے نہیں ہیں۔ تو خدا کے لیے ہم کوشش کریں کہ یہ جو چند نیکیاں یہ تو خالص کر لیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت جل مجدہ الکریم ہمیں دودھ دیتا ہے بکری کے تھن سے، بھینس کے تھن سے، اونٹنی کے تھن سے، گائے کے تھن سے، اس نے چارہ کھایا ہوتا ہے لیکن رب خالص دودھ دیتا ہے۔ وہ پھل ہوں، وہ زمین کا پانی ہو،
وہ سبزیاں ہوں، اناج ہو، جتنی چیزیں بھی دیتا ہے خالص ہمیں عطا کرتا ہے، خالص چیز ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو پھر تقاضا بھی اس بارگاہ سے یہی ہے کہ جب ہم تمہیں صاف اور شفاف اور ہر چیز خالص دے رہے ہو، تو مجھے سجدہ بھی مخلص ہو کے نہیں کر سکتا، تو روزہ بھی میرے لیے خالص نہیں رکھ سکتا، تو تلاوت بھی میرے لیے مخلص ہو کے نہیں کر سکتا، تو جو 2-4 چونیاں خرچ کرتا ہے وہ بھی میری ذات کے لیے مخلص ہو کے نہیں کر سکتا، اس میں بھی تیری نظر لوگوں کی طرف پھر رہی ہے، اور لوگ تجھے کیا دیں گے؟ آنا میرے پاس ہے، نجات میرے دربار میں ہے، فیصلے ہمارے صادر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ 19 نمبر حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ ریاکاری ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ مومن کے لیے جلد یعنی دنیا میں بشارت ہے۔ یعنی اگر بندہ مخلص ہے، خالص اللہ کے لیے تمام کام کر رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو سرکار فرماتے یہ مومن کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اس کو اجر دنیا میں ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کا فوائد جو ہیں وہ دنیا میں اس کو حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، ترمذی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے مکان کے اندر نماز کی جگہ میں تھا، یہ وہ سوال کر رہے ہیں، حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے مکان کے اندر جو نماز پڑھنے کی جگہ وہاں پر تھا، ایک شخص آ گیا اور یہ بات مجھے پسند آئی کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو حضور یہ ریا تو نہیں؟ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہارے لیے 2 ثواب ہیں، پوشیدہ عبادت کرنے کا اور اعلانیہ عبادت کرنے کا۔ دیکھیے اللہ کریم کی راہ میں جو مال خرچ کرنا، مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی محتاج و فقیر کے لیے، ضرورت مند کے لیے 4 لوگ بیٹھے ہیں کہ چندہ کریں۔ اب ایک بندہ ابتدا کرتا ہے کہ یار اس کے حالات ٹھیک نہیں، یا اس مسجد کو پیسے کی ضرورت ہے، یا اس مدرسے کو ضرورت ہے، لیجئے 500 روپیہ میں دیتا ہوں۔ اب اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے اور وہ بھی اس میں قدم بڑھائیں، تو یہ عمل نیت کا وہ خود جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی کسی قسم کی مشین نہیں ہے کہ جس میں رپورٹ لی جائے کہ نتیجہ کیا تھا، نیت کیا تھی۔ یہ بندہ خود جانتا ہے کہ اس کے دل کے کونے میں کیا چھپا ہے، خیال اور تصور کیا ہے، یہ وہ خود جانتا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہو کہ اوروں کو بھی ترغیب ملے تو اعلانیہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر نیت وہی ہوئی کہ لوگ دیکھیں جناب ہم نے یہ کر دیا، تو پھر آپ حدیث پہلے بھی سن چکے ہیں کہ انجام کار اس کے لیے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 21ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ دین و دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ صدر الشریعہ یہ حدیث لکھ کر آگے فرماتے ہیں یعنی جسے لوگ اچھا سمجھتے ہوں، ایسے بندے کو ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنا مشکل ہوتا ہے، مگر جس پر مالک کی مہربانی ہو جائے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ الحمدللہ 21 احادیث جو ہیں اس عنوان پر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ ہم درست کر لیں، رضائے مولا کی نیت کریں، اللہ ہی کے لیے نیک اعمال کو اختیار کریں، روزہ، نماز، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تلاوت، تسبیح، درود شریف وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور جب بھی دل میں ایسا خیال آئے کہ میری نیکی کسی پہ ظاہر ہو، صوفیہ کرام فرماتے ہیں نفلی عبادت کو اس طرح چھپا لوگوں سے جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ ظاہری بات ہے فرض نماز لوگوں کے سامنے پڑھے گا، حج فرض لوگوں کے بیچ ادا کرے گا، وہ کام تہجد کی نماز ہے تو یہ لوگوں پہ شو نہ کرے کہ میں نفلا ویلے اٹھیا تے سویرے موسم بڑا چنگا سی، بارش ہو رہی تھی، اور سب بتانا یہ ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں جی وہ جی اس طرح ہوتا ہے ایویں لوکی کہندے نے روزہ رکھنا بڑا اوکھا ہے، میں الحمدللہ مینوں 20 سال ہو گئے میں پیر دا روزہ رکھدا، جمعرات دا روزہ رکھدا ہے، سنت سمجھ کے مینوں کوئی مسئلہ نہیں بنیا۔ اگر تو وہ ترغیب دلا رہا ہے کہ لوگ روزے رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ان لفظوں کے پیچھے چھپا کچھ اور ہے، وہی چونٹی کی چال کی طرح
کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، تو بس گیا کام سے۔ ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے، دکھلاوے کے لیے نہ کیا جائے۔ اور ایک اور بات سمجھانا چاہوں گا، ایک بزرگ اپنے مرید کے ہاں گئے تو انہوں نے وہاں روشن دان دیکھا۔ بیٹا کس لیے بنایا ہے یہ؟ کہا جی روشنی آئے اور ہوا کی آواجاوی ہو اور خوشگوار ماحول رہے۔ فرما اگر یہی روشن دان تم نے اس نیت سے بنایا ہوتا کہ اذان کی آواز آئے اور میں اذان سنا کروں تو تجھے اس نیت کا ثواب بھی مل جاتا، رہ گئے روشنی اور ہوا وہ تو تمہیں ویسے ملنا ہی تھی، وہ مفت میں ملتی رہتی۔ لہٰذا نیکیاں اللہ کے لیے ہم کریں، باقی اس کے فوائد کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ آپ نے حدیث سن لی، مالک فرماتا کہ اس کی حاجتیں میں پوری کروں گا اور دنیا جو ہے وہ ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ تو جب اتنے وعدے عرشوں کے مالک کے دربار سے ہو گئے، اس کے محبوب کی زبان پاک سے جاری ہو گئے، تو پھر ہم گھاٹے کا سودا نہ کریں، خسارے کا سودا نہ کریں، دل کا قبلہ درست کریں، دل و دماغ کی طہارت کو اور پاکیزگی کو اختیار کریں، شرک اصغر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کریم کی رضا کے لیے سارے اعمال کریں۔ انشاءاللہ روحانیت بھی ہوگی، تسکین بھی ہوگی، فرحت بھی ہوگی، قرار بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کل جمعۃ المبارک ہے اور میں ہر جمعرات کو تقریباً یہ یاد دہانی کروا رہا ہوں، جمعہ کی 10 سنتیں ہیں، 4 2 فرضوں سے پہلے اور 6 اس کے بعد، اور یہ تمام کی تمام سنتیں مؤکدہ ہیں۔ جمعہ کا دن خاص عبادت کا دن ہے، اور پھر یہ تو جمعۃ الوداع ہے رمضان المبارک کا، اور رمضان شریف کے جمعے میں تو پھر اور زیادہ رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس جمعہ کو اللہ رب العزت کی یاد میں اور زیادہ سے زیادہ ذکر فکر میں گزارا جائے، اور اپنے آپ کو آوارگی سے اور گناہوں اور خطاؤں سے اور نافرمانی و معصیت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ گنتی کے دن ہیں، 23 گزر گئے، 24ویں روزے کی شب میں ہم بیٹھے ہیں۔ اب تو گھنٹوں کی بات ہے، کل دنوں کے گھنٹے ملائیے کتنے بچ گئے۔ رمضان شریف آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کے کتنے دن ہم سے گزر گئے، خدا جانے یہ رمضان شریف ہماری شفاعت کرے گا یا ہماری شکایت اللہ کے دربار میں کرے گا۔ لیکن ہم اللہ سے یہی سوال کرتے ہیں، وہ مالک ہماری غلطیاں معاف کر دے، بچے ہوئے دنوں کی قدر کی توفیق دے۔ بڑھیے بڑھیے بڑھیے، زندگی مختصر ہے، قبر کی طرف سفر بڑھ رہا ہے، بچے ہوئے دنوں کی ہم